نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. چند سوالات جو رات میں آئے تھے ان سوالات کا جواب اختصار کے ساتھ میں دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ان لوگوں تک اگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو بعد میں ریکارڈنگ کے ذریعے وہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں۔ ایک سوال اس میں ابھی آیا ہے، چند سوال پرانے ہیں۔ پہلا سوال جو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، سب سے پہلی بات سلام کے بعد سائل سوال کر رہے ہیں کہ اخوانیوں کو کیسے پہچانا جائے۔ یہ پہلا سوال ہے کہ اخوانیوں کو یعنی جماعت اسلامی کے لوگوں کو کیسے پہچانا جائے۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ اخوان المسلمین جن کا تعارف رات کے پروگرام میں آیا تھا کسی حد تک، یہ بین الاقوامی سطح پر ان کو اخوان المسلمین کہا جاتا ہے، اور ہندوستان میں اسی کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہو یا اخوان المسلمین، ان سب کا مکتب فکر ایک ہی ہے، سب کے مناہج ایک ہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب باطل نظریات پر زندگی گزارتے ہیں، حدیث کا انکار ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان کو کیسے پہچانا جائے؟ علامتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات کو اس سے پہلے سمجھ لیں کہ اخوانی یا جماعت اسلامی کی فکر آج کے دور میں ایک مکتب فکر کی شکل میں یا ایک فرقے کی شکل میں باقی نہیں رہی ہے، بلکہ ہر مکتب فکر اور ہر فرقے کے اندر ایسے افراد ہیں جو اخوانی فکر سے متاثر ہو کر کے اس جماعت سے منسوب ہونے کے باوجود اخوانی فکر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی بعض اہل حدیث بھی ایسے ہیں جو اخوانی فکر سے متاثر ہیں، اور اہل حدیث ہونے کے باوجود اخوانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی صراحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے بعض نظریات کی وجہ سے ہم اس بات کے قائل تو ہرگز نہیں ہیں کہ وہ جماعت سے خارج ہو گئے، وہ ہمارے احباب ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے نظریات بھٹک گئے ہیں، لہٰذا ان سے بات چیت کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جماعت اسلامی یا اخوان المسلمین کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیاست ان کے یہاں غالب ہوتی ہے، دین پر سیاست غالب ہوتی ہے، ان کی ایک علامت یہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تفسیر کو خوارج کے طریقے پر پیش کرتے ہیں، یہ تفسیر بالرائے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن، جو عام طور سے اردو زبان کے سلیس انداز کو اختیار کرنے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر پڑھی جاتی ہے، یہ تفسیر بالرائے پر ہے۔ یعنی اس تفسیر کے اندر قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر دوسری آیتوں سے یا حدیث رسول سے یا اقوال صحابہ سے کرنے کے بجائے مولانا مودودی نے اپنی رائے پر اکثر جگہوں پر تفسیر پیش کی ہے۔ تو تفسیر بالرائے ان کے ہاں بہت زیادہ اہتمام کا باعث ہے۔ ایک علامت یہ ہے، ایک علامت یہ ہے کہ ان کے ہاں انکار حدیث پایا جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک کی حدیثوں کا انکار موجود ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص کرنا یا ان کی توہین کرنا، یا کم از کم تنقیص اور توہین کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینا، یہ بھی ان کی ایک علامت ہے آج کے دور میں۔ خارجیت اور بغاوت کے عناصر اختیار کرنا، بالخصوص مسلم حکام پر جرح کرنا، تنقید کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو کافر کہنا، اس انداز کے اسالیب ان کے ہاں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسائل میں عقل اور اپنی رائے کو مقدم کرنا، دلیل کے بجائے عقل اور رائے کو مقدم کرنا، یہ بھی ان کی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں ہو سکتی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور بنیادی طور سے یہ دینی مسائل میں اپنے رہنماؤں میں سید قطب، حسن البنا اور موجودہ دور میں یوسف قرضاوی یا اسی طریقے سے مولانا مودودی، ان لوگوں کو اپنا عالم یا آئیڈیل متعین کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری شخصیات
گمراہ شخصیات تھیں. عقائد میں ان کے ہاں فساد تھا, دین کی تعبیر میں شدید فساد تھا, غلط انداز کے شرکیہ اور کفریہ عقائد بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں. لہذا ان علامتوں کو سامنے رکھ کر کے ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے سلام کے بعد احیاء التراث کون ہے اور ان کا منہج کیا ہے؟ احیاء التراث اصل میں کویت میں قائم ایک تنظیم ہے, احیاء التراث الاسلامی. کویت میں یہ تنظیم کام کر رہی ہے. ہندوستان کے بہت سارے ادارے بھی اس سے منسلک ہیں. احیاء التراث کے یہاں مختلف ادوار میں مختلف تبدیلیاں آتی رہی ہیں, اور عالم اسلام کے مشہور عالم دین علامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ, جو اس وقت عمر کے آخری پڑاؤ سے گزر رہے ہیں, ان سے مجلس میں یا ان کی نصیحتوں کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے, انہوں نے نجی طور پر مجھ کو بھی یہ چیزیں بھیجی بھی ہیں اور مجھ کو ان چیزوں سے متنبہ بھی کیا ہے, اور اس سلسلے میں ان کا کتابچہ بھی موجود ہے. احیاء التراث میں اخوان المسلمین کی فکر ماضی قریب سے بہت زیادہ غالب آ چکی ہے. پہلے کے دور میں سلفیوں کا ایک پوری سلفیوں کی ایک جماعت تھی, علماء تھے جو اس میں منسلک ہو کر کے کام کرتے تھے, لیکن حالات ایسے بنائے گئے کہ یہ الگ ہو گئے. اب بھی اس میں سلفی موجود ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اس کے اندر سلفیت اور اخوانیت میں اختلاط پیدا کر دیا گیا. بہت سارے مسائل میں ان کا میلان ادارتی طور پر, یعنی ان کے بڑے ذمہ داران کی جانب سے اخوان المسلمین کی فکر کی جانب زیادہ ہے, اور اس کے بہت سارے دلائل اور ان کی تحریروں اور ان کے کتابچوں کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو احیاء التراث کے اندر کم از کم ہم یہ کہیں گے کہ اخوانیت اور سلفیت میں اختلاط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور سلفیت دب کر کے رہ گئی ہے, اخوانیت غالب ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کی غلط فکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال ہے کہ حزبیت کسے کہتے ہیں؟ حزبیت کسے کہتے ہیں؟ اور غالباً ابھی جو سوال آیا ہے اسی مسجد سے, وہ بھی یہی سوال آیا ہے کہ ایک حزبی کی پہچان کیا ہے. ان دونوں سوالات کو ایک ساتھ سمجھ کر کے چلیں کہ حزبیت اصل میں گروہ بندی کو کہا جاتا ہے, یعنی انسان کسی چیز پر گروہ بندی اختیار کر لے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اپنے پاس جو کچھ پایا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر خوش ہے کہ میں حق پر ہوں. اور ایک جگہ پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان حزب اللہ هم الغالبون یا هم المفلحون, کہ در حقیقت اللہ کا گروہ جو ہے, جو اللہ کا حزب ہے, یہی کامیاب ہے, یہی غالب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حزبیت اصل میں اگر جائز ہے تو وہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر جائز ہے. یعنی قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر اگر کوئی ٹولی یا گروہ بناتا ہے کہ اس پر عمل کرے گا تب تو یہ درست ہے. لیکن اس حزبیت کی بنیاد اگر تعصب ہے قرآن و سنت کے خلاف مناہج پر, یا قرآن و سنت کے خلاف جو افکار ہیں ان کی بنیادوں پر انسان حزبیت اختیار کرے تو یہ اسلام میں حرام ہے. انسان کی نسبت کچھ بھی ہو, وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے یا کسی دوسرے امام کی جانب منسوب کرے. اگر امام کی جانب یا یہاں تک میں کہوں گا کہ اہل حدیث کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو اہل حدیثیت کی جانب اتنا زیادہ حزبیت اختیار کر کے منسوب کرتا ہے کہ اس کے علماء سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو غلطیوں کی اصلاح کے بجائے وہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے, تو یہ بھی حزبیت ہے. اگر کوئی سلفی اپنے امام یا اپنے عالم کے بارے میں تقلید کی حد تک اس کی غلطیوں پر لیپا پوتی کر کے
اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی کیے بغیر اس کے پیچھے چلنے لگے تو یہ بھی حزبیت ہے. لہذا حزبیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان منہج سلف کے خلاف کسی طریقے پر گروہ بندی کر لے، یہ حزبیت ہے. اور موجودہ دور میں یہ حزبیت، یا جس کو یہاں پر تحریکیت بھی کہا جاتا ہے، یہ جماعت اسلامی کے لیے بھی استعمال کیا جانے والا لفظ ہے، اور یہ چیز جائز نہیں ہے الا یہ کہ یہ قرآن و سنت اور منہج سلف پر باقی رہنے کے لیے اختیار کی جائے. اور ان کی پہچان وہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اپنی رائے پر تعصب اختیار کرتے ہیں. قرآن و سنت کی دلیل آ جانے کے بعد یا منہج سلف کے واضح ہو جانے کے بعد اپنی بات کو چھوڑ کر کے اس کی طرف رجوع کر لیں، یہی اصل مقصود ہے. لیکن اگر رجوع نہیں کرتے تو جس مسئلے میں تعصب اختیار کر رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں یا ہٹ درمی اختیار کر رہے ہیں، اس مسئلے میں گویا انہوں نے حزبیت اختیار کر لی. اگلا سوال ہے جماعت اور جمعیت میں کیا فرق ہے؟ جماعت اور جمعیت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جماعت اہل حدیث یہ ایک مستقل مشن ہے جو صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اس کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ جماعت ہے. اور جمعیت جو ہے یہ ملکی قوانین کے تناظر میں اختیار کیا جانے والا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہندوستان میں بھی ہمارے کبار علماء نے اختیار کیا تاکہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے یہاں دعوت و تبلیغ اور منہج سلف کی ترویج کا کام کیا جا سکے. تو یہ ایک قانونی یا ملکی قانون اور آئین کی رعایت کا ایک ڈھانچہ ہے جمعیت. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہ جمعیت بھی جماعت کے منہج پر قائم ہے. خلل، غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں یہ ہر جگہ موجود ہیں. اگر کہیں پر جمعیت کا کوئی نمائندہ منہجی بنیادوں پر بھی خلل اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان معاملات میں صرف ان معاملات میں اس سے براءت کی جائے گی، اگرچہ وہ اسالیب اختیار نہیں کیے جائیں گے جس کی وجہ سے پوری جماعت کو نقصان پہنچے. لیکن جب تک وہ ہمارے مناہج پر، منہج سلف پر قائم ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. اگرچہ ہم تنظیمی شکل میں ان سے جڑے ہوں یا نہ جڑے ہوں تو بھی ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ چلنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. تو جماعت اور جمعیت میں یہ بنیادی فرق ہے. اگلا سوال ہے کیا غیر سلفی عالم کو سن سکتے ہیں جیسا کہ انجینئر علی مرزا، طارق مسعود، ڈاکٹر اسرار احمد؟ بالکل بھی نہیں سن سکتے. غیر منہجی لوگوں کو سننے کے بارے میں آپ کو ابھی اہل بدعت سے براءت کے اعلان کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں. تو کوئی بھی غیر سلفی عالم دین جو کوئی بات اچھی بات کہہ کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، سوشل میڈیا پر چھایا رہتا ہو، کچھ بھی بات کرتا ہو، یہ لوگ در حقیقت آپ کے بنیادی عقائد اور مناہج کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں. 3 لوگوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. انجینئر علی مرزا یہ اس دور کا باطنی رافضی ہے، چھپا ہوا شیعہ ہے، جس نے اہل حدیثوں کی تعریف کر کر کے اہل حدیث نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے. اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ شخص ہے جس نے اسلامی بنیادوں کے اندر شبہات پیدا کرنے کا کام کیا ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں غلط انداز کے اسالیب اختیار کرتا ہے اور عالم بھی نہیں ہے.
لہذا اس کو سننا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگلا نام لیا ہے طارق مسعود صاحب کا۔ یہ دیوبندی مکتب فکر کے ایک ایسے عالم ہیں، ایک ایسے مفتی ہیں جو پڑوسی ملک میں کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی فلسفی اور منطقی باتیں کر کے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان کو بھی کسی بھی صورت میں نہیں سننا چاہیے۔ بہت سارے غلط افکار جو قرآن و حدیث اور منہج صحابہ کے خلاف ہیں، صریح مخالفت انہوں نے کر رکھی ہے اور اس چیز کی ترویج کرتے ہیں، لہذا ان کو بھی سننا جائز نہیں ہے۔ تیسرا نام لیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، خالص صوفی وحدت الوجودی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا نظام اولیاء چلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نہیں چلا رہا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے بہت ساری حدیثوں کا انکار بھی انہوں نے کیا ہے۔ قرآن مجید کی شرح و تفسیر کے بارے میں بہت معروف ہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر خوارج کے منہج پر کرتے ہیں، منہج سلف پر نہیں کرتے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر کے ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ شیعوں کی، رافضہ کی اور ایران کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ رافضہ نے صحابہ کرام کو کافر کہا، اما عائشہ کو زانیہ کہا۔ قرآن مجید کے بالمقابل مصحف فاطمہ نام کی ایک کتاب تیار کی جو ایران کی لائبریریوں میں موجود ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سے سورۃ الولایت نام کی ایک سورت تھی، جس کو سارے کے سارے صحابہ کرام نے مل کر کے اس میں سے چرا کر کے غائب کر دیا۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ جس کتاب کے حفظ کی یا جس کتاب کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری رب کائنات نے لے رکھی ہے، اس کتاب کے بارے میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار عقائد ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ 4 لوگوں کے علاوہ صحابہ کرام میں سب کے سب کافر ہو گئے تھے۔ حضرت علی کو اللہ کے مقام پر بیٹھاتے ہیں، تعلیہ علی کے قائل ہیں، یعنی حضرت علی در حقیقت اللہ ہیں، ان کی عبادت کرنا جائز ہے۔ اس طرح کے مواقف کی یہ تعریف کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، اور سعودی حکومت جو ساری خرابیوں کے باوجود عقیدے اور توحید پر باقی ہے، اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس انداز کے غلط عقائد ان کے ہاں موجود ہیں۔ وحدت الوجودی ہیں، کہتے ہیں جیسے غیر مسلم کہتے ہیں کہ کڑکڑ میں اللہ ہے یا بھگوان ہے، ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ ان کے ہاں موجود ہے۔ ان کو کسی بھی صورت میں نہیں سنا جا سکتا۔ ان تینوں لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک اگر کہا جائے تو انہی کے عقائد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ اگلا سوال ہے انہی کے بارے میں، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ڈاکٹر اسرار احمد سلفی تھے؟ کیا ان کو سن سکتے ہیں؟ یقیناً وہ سلفی نہیں تھے، وحدت الوجودی تھے، صوفی تھے، جیسا کہ آ گیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو کسی بھی صورت میں نہیں سنا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے یوسف القرضاوی کون ہیں؟ اگر کوئی سلفی عالم ان کی تعریف کرے تو کیا وہ تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیے، یوسف القرضاوی موجودہ دور کے ان فتنہ پرور علماء میں گزرے ہیں جنہوں نے کھل کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں فتنہ پھیلانے والے علماء میں سے ہوں، جو سمجھنا چاہے سمجھے، یعنی سرکشی والا اسلوب اختیار کرنے والے لوگوں میں، اور عقیدے میں خالص اخوانی۔ ان کے عقائد کے اندر اخوانیوں کے بالمقابل کچھ خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض سعودی عرب کے علماء بالخصوص شیخ صالح محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اگر توبہ نہیں کی تو یہ واجب القتل ہے۔ واجب القتل ہے یعنی کافر ہے۔ اس انداز کی چیزیں شیخ مقبل بن ہادی وادعی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بڑے علماء نے بھی ذکر کر رکھی ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ردود بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں
جو جدید دور میں اس نے اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کیا. جیسے تقارب ادیان کا نظریہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ سارے ادیان برابر ہیں یا قریب ہیں. اسی کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. کرسمس پر یا اسی طریقے سے ان کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے. اس طرح کا عقیدہ ان کا ہے. ایسے ہی غیر محرم اگر اجنبی عورتوں کو ہاتھ لگائے, لمس کرے تو جائز ہے. یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور میں دوبارہ آ جاتے تو آپ ناٹو کے ہاتھ پر ایگریمنٹ کر لیتے, عہد کر لیتے, ناٹو کے ہاتھ پر عہد کر لیتے. یہاں تک کہا. اور یہاں تک کہا کہ عرب ممالک کے حکام کو جو ووٹ ملتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے, اس کا فیصد اتنا زیادہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بھی آ کر کے انتخاب میں حصہ لے تو وہ بھی ہار جائے گا, وہ بھی ہار جائے گا. یہ عقائد ہیں یوسف قرضاوی کے. تو یوسف قرضاوی نے فلموں کے اندر خواتین کے جانے کو جائز قرار دیا کہ وہ فلموں میں جا سکتی ہیں. ایسے ہی بہت سارے عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ان کی مخالفت کی گئی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی, ان کا انکار کرتے ہیں. یعنی انکار سنت بھی ان کے ہاں موجود ہے. تو اس انداز کے غلط عقائد کے حامل ہیں یوسف قرضاوی. یوسف قرضاوی کو کسی بھی صورت میں سننا یا ان کی تعریف کرنا یا ان کے بارے میں ان کو سراہنا یہ جائز نہیں ہے. سوال کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر کوئی سلفی عالم ان کی تعریف کرے تو کیا وہ تسلیم کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ یقیناً تسلیم نہیں کی جائے گی. کسی بدعتی کی تعریف کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کی جائے گی. لیکن ہم اپنے ان علماء سے یہ امید رکھتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں برملا اعلان کریں کہ میں نے غلطی کی تھی, تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. کیونکہ غلطی جس پیمانے پر ہوتی ہے اس کی تلافی بھی اسی پیمانے پر سامنے آنی چاہیے. شریعت کا ضابطہ ہے. لہذا کسی نے اگر تعریف کی ہے تو یہ تعریف کرنا غلط ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اہل بدعت کی تعریف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال ہے جس کا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ جواب دوں گا. سوال یہ ہے کہ عالم کون ہے, عالم اور غیر عالم کے درمیان کیسے فرق کیا جائے؟ عالم در حقیقت کہا جاتا ہے قرآن و سنت کو منہج سلف پر سمجھنے والا, متشابہ اور محکم دلائل کے اندر فرق کرنے والا, ان کی تفاصیل کو جاننے والا. عالم اصل میں کہا جاتا ہے جس کو دوسرے علماء اس بات کی تصدیق کر دیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس سے علم لیا جا سکے. عالم کی چند صفتیں ہیں جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دوں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ دین جو ہے یہ امانت ہے, لہذا جس سے حاصل کرتے ہو اس کے بارے میں غور و تدبر کر لو. تو عالم جو ہے وہ عالم ربانی اور عالم حقیقی ہوگا تبھی اس سے علم لیا جا سکتا ہے. اور اگر اس کے یہاں وہ صفتیں موجود نہیں ہیں جو یہاں ذکر کی جا رہی ہیں تو وہ عالم نہیں ہے. بنیادی طور سے امن اور سلامتی اور خوف اور ڈر کے حالات میں امت اسلامیہ کا ساتھ دینے والا اور امت کی صحیح رہنمائی کرنے والا, یہ عالم کی پہلی صفت ہے. بہت ساری صفتیں ہو سکتی ہیں, میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. ان کے پاس چاہے امن کے حالات ہوں یا خوف کے, ہر صورت میں دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری وہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور سے علماء کی ایک صفت ہے. علماء کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اسوہ اور قدوہ ہونا چاہیے, نمونہ ہونا چاہیے ہر چیز میں, عمل میں,
دین میں، دین کی پیروی میں اس کو قدوہ اور نمونہ ہونا چاہیے، امت کے لیے رحیم و شفیق ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور خشیت اختیار کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہو، اور ایسے ہی تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہو۔ یہ ایک بہت بنیادی صفت ہے، خاص کر کے موجودہ فتنوں کے دور میں، کہ خصوصیت کے ساتھ تکلیفیں جو آتی ہیں ان پر صبر کرنے والا ہو۔ عالم کی ایک صفت یہ ہے کہ حکمت و دانائی، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن کی حقیقی تعبیر سے واقف ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب مواعظ حسنہ، اسی طریقے سے حکمت اور جدال باللتی ہی احسن کے ذریعے سے پکارو۔ عالم کی ایک صفت تعلیم و تزکیہ ہے، وہ علماء سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور علماء اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ لہذا علماء نے جن علماء کا قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر تزکیہ کر رکھا ہے، وہ علماء حقیقی عالم ہیں۔ اسی طریقے سے فتویٰ اور احکامات کو ذکر کرنے میں ذمہ داری کو نبھانے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی کچھ بھی پوچھے اور کچھ بھی جواب دے دے، تساہل کا شکار ہو جائے، بلکہ پوری ذمہ داری اور پوری امانت داری کے ساتھ دینی احکامات کو اور دین کے مسائل کو حل کرنے والا ہو اور نبھانے والا ہو۔ اس سلسلے میں وہ اہل علم سے مشورہ کرے، بنیادی مصادر و مراجع کی کتابوں پر اس کی نظر ہو، اور بڑے علماء، ہر عالم سے بڑا کوئی عالم ہوتا ہے، اس سے جڑ کر کے مسائل کا حل تلاش کرنے اور فتویٰ جاری کرنے کا مشورہ لیتا رہے، اور فہم صحابہ سے بالخصوص واقف ہو مکمل طریقے سے۔ اسی طریقے سے مخالفین جو ہیں دین کے، ان کو کچلنے کا ہنر رکھتا ہو، یعنی ردود کے باب میں بہت جری ہو۔ جو جتنا جری ہوگا دلائل کی روشنی میں، وہ اتنا بڑا عالم مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ لوگ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ عالم کی ایک صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ آپ کو پہنچایا گیا ہے اس کی دعوت و تبلیغ کر دیجئے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو سن لیجئے، گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ پہنچانے والی چیزوں میں جہاں فضائل ہیں وہیں منکرات بھی ہیں، جہاں امر بالمعروف ہے وہیں نہی عن المنکر بھی ہے، لہذا اس صفت سے بھی اس کو متصف ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کا متبع ہو اور اس پر کسی کی رائے یا اپنی رائے، نجی رائے یا اپنے عقل کو ترجیح نہ دے۔ ایسے ہی ان چیزوں پر یعنی دین کے مسائل پر سیاست کو غالب نہ آنے دے، دینی مسائل پر دنیاوی ماحول کو غالب نہ آنے دے، بلکہ مکمل طریقے سے بلا کسی کے ڈر کے وہ سیاست کی فکر نہ کرے، دنیاوی ماحول کی فکر نہ کرے، بلکہ پوری جرأت کے ساتھ دین کے مسائل کو اور قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مسائل کو واضح کرتا چلے۔ قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کے مطابق سمجھنے والا ہو اور اسی پر مقید ہو کر کے زندگی گزارے، اپنے فہم پر نہیں، اپنے امام کے اور اپنے مفتی کے فہم پر نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے فہم پر اطاعت کرنے والا ہو اور معصیات سے اور برائیوں سے بچنے والا ہو، بدعات اور ضلالت اور گمراہی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو، جہالت کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو، متشابہ اور محکم دلائل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، اور کتاب و سنت کے علم کو شہادہ اور تزکیہ اور اجازہ کے ذریعے جوڑ کر کے چلے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ خود ساختہ عالم ہے، اپنی دکان سجا کر کے بیٹھا ہے اور دوسرے بڑے علماء سے رابطہ نہیں ہے، بلکہ بڑے علماء سے رابطہ رکھے، ان کا تزکیہ حاصل کرے، مدارس اسلامیہ میں پڑھے تو نصاب کا حق ادا کر کے وہاں کے شہادہ کا حق ادا کرے،
تاکہ اس کے ذریعے حقیقی عالم بن سکے، تو شہادہ، اجازہ اور علماء سے جڑنے کا ہنر اس کے اندر موجود ہو، اس کے ساتھ مقید ہو کر کے زندگی گزارے، تواضع ہو، انکساری ہو، فخر اور گھمنڈ کرنے والا نہ ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیے، ان کا سوال بہت قیمتی سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ امیر کون ہے اور کون سے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کے تناظر میں یا اسلامی حکومت کے تناظر میں امیر کی تعریف میں فرق ہے۔ اگر کہیں اسلامی حکومت ہے، جو اسلامی حکومت کا حاکم ہے وہ ہمارا امیر ہے یا ہمارا خلیفہ ہے، جہاں اسلامی حکومت قائم ہے اس کی سمع و طاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ لیکن ہندوستان جیسے ملک کے تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے کہ امیر کون ہے، تو ہر وہ بڑا جو کسی سسٹم کا ذمہ دار ہے وہ ہمارے لیے امیر یا ولی امر کا حکم رکھتا ہے۔ اس کی اطاعت، سمع و طاعت اور قرآن و سنت کے مسائل میں اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر اس کے ہاں کچھ خلل ہے، کچھ خرابیاں ہیں، تو اس کا ڈھڈورا نہ پیٹا جائے، اس سے بات چیت کر کے ناصحانہ اسلوب اختیار کیا جائے۔ تو ہمارے ہندوستان کے تناظر میں مساجد کی کمیٹیوں کا جو ذمہ دار ہے وہ اس مساجد کے دائرے میں، اس مسجد کے دائرے میں ہمارا امیر یا ہمارا رہنما ہے۔ جمعیتوں کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں جو بڑا عہدے دار ہے وہ ہمارا ذمہ دار ہے، ہمارا قائد ہے۔ لہذا اس تناظر میں ہر جگہ پر یہ چیزیں اس محدود دائرے میں دیکھی جائیں گی جس دائرے میں وہ کام بنایا گیا ہے یا وہ سسٹم قائم کیا گیا ہے، اور اس کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اگرچہ ہندوستان کے تناظر میں امیر کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اسلامی ملک کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہمارا قائد اور رہنما اور ہمارا ولی امر وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ میں اختیارات دیے ہیں، لہذا اس کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ چلنا قرآن و سنت کی بنیادوں پر، فہم صحابہ کی اور فہم سلف کی بنیادوں پر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ معمولی خرابیوں یا معمولی اختلاف کی بنیاد پر ہم اگر اپنے بڑوں کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ ہر شخص نے اپنا ایک خاکہ تیار کر رکھا ہے، انتشار کی انتہا ہو چکی ہے، اختلافات، اور ہر جگہ پر ہر انسان اپنے لحاظ سے کچھ بھی فیصلہ کر رہا ہے، کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اسی سمع و طاعت کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دیکھیے، ان کا ایک سوال ہے جو موجودہ دور میں بہت زیادہ آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس تزکیہ ہے اور اجازہ ہے اہل علم کا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے سند دیکھی نہیں ہے، اجازہ دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس سے علم لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ عالم دین کا کام نہیں ہے کہ ہر شخص کو اپنا اجازہ دکھاتا چلے۔ اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس عالم دین کے پاس اجازہ یا شہادہ موجود ہے اس کا تعلق دوسرے بڑے علماء سے موجود ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگرچہ آپ کو وہ کاغذات نہیں دکھائے ہیں اس نے، لیکن اس کے باوجود اس کا ربط یا اس کا رہن سہن یا اس کے اسالیب یا اس کا دین کا کام کرنے کا طرز اور ڈھنگ جو ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ علماء سے جڑا ہے اور اہل علم کی قدر کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کے کام کرتا ہے۔ لہذا یہ تزکیہ تسلیم کیا جائے گا،
لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ موجودہ پرفتن دور میں بعض لوگوں نے علمی تزکیے کو مذاق بنا رکھا ہے. مذاق کیسے بنا رکھا ہے؟ کسی عالم کے پاس گئے, تھوڑا بہت ہدیہ تحفہ پیش کیا, اس کے درس میں شرکت کی, اور اس کے بعد شرکت کا شہادہ حاصل کر لیا کہ میں نے فلاں درس میں شرکت کی تھی, اور اسی کو علمی تزکیہ تصور کرتے ہیں. یہ علمی تزکیہ نہیں ہے. علمی تزکیہ وہ ہے جو عالم باقاعدہ کسی عالم کو دے کہ اس سے علم لیا جا سکتا ہے. صرف دروس میں یا شارٹ کورسز میں شرکت کر کے شہادہ حاصل کر لینا یہ علمی تزکیہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علمی تزکیہ جو ہے یہ دائمی نہیں ہے. اس بات کو بھی سمجھ لیں. کسی کے پاس علمی اجازہ یا تزکیہ موجود ہے, علماء نے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ یہ علم کی دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے, اس کے باوجود اگر اس کے اندر انحراف پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ تزکیہ وہیں سے ختم کر دیا جائے گا. انحراف کے نتیجے میں اس کا تزکیہ یا اس کا شہادہ ناقابل اعتماد قرار پائے گا. لہذا محض تزکیہ حاصل کر لینا یا شہادہ حاصل کر لینا یہ دائمی طور سے ہم کو یہ ذمہ داری فراہم نہیں کرتا ہے کہ ہم پوری زندگی علم و تعلیم و تعلم کا کام کر سکتے ہیں. اگر ہمارے یہاں اللہ نہ کرے کوئی خلل, جو خلل عقیدے اور منہج کا ہے وہ واقع ہوتا ہے, تو وہیں سے ہمارا شہادہ اور تزکیہ سب کا سب بیکار ہے, کیونکہ اس تزکیہ کے اندر جو وصیت لکھی جاتی ہے وہ وصیت دین پر اور منہج سلف پر قائم رہنے کی وصیت ہوتی ہے. اس وصیت کا حق اگر انسان ادا کرتا ہے, عالم دین ادا کرتا ہے, تو گویا وہ اس تزکیے اور شہادہ کا مستحق ہے, اور حق ادا نہیں کرتا تو وہیں سے وہ تزکیہ منسوخ مانا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح کی چیزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہاں پر وہی سوال ہے جو سوال شروع میں آیا امیر کے سلسلے میں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو امارت کے سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں, نصوص ہیں, ان کو جمعیت کے امراء پر فٹ کرنا کیسا ہے. دیکھیے جمعیت کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہر ناحیے سے اس عمارت سے تطبیق نہیں کھاتا ہے جو عمارت اصل میں اسلامی عمارت ہے, لیکن اس کے باوجود محدود پیمانے پر جمعیتوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے ذمہ دار ہیں, ہمارے بڑے ہیں, لہذا ان کا احترام اور ان کی سمع و طاعت ہماری ذمہ داری ہے جب تک وہ باطل افکار کی طرف دعوت نہ دیں. تو وہ احادیث اگرچہ یہاں کے سسٹم اور ڈھانچے کے حساب سے 100% تو ان پر فٹ نہیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ان کے تناظر میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا اور اپنے بڑوں کا احترام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ سوال اصل میں موجودہ دور کے حساس سوالوں میں سے ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ کیفیت اور سچویشن کیا ہے, حالات کیا ہیں. ہمارے ہندوستان کے حالات میں کیا یہ حالات موجود ہیں کہ باقاعدہ ویسا ہی امیر متعین کیا جائے جو اسلامی حکومت میں ہوتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہاں کے نظام کے لحاظ سے, یہاں کے نظام کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں کا امکان موجود نہیں ہے. لہذا یہاں کے نظام کے حساب سے, یہاں کے ڈھانچے اور دستور کے لحاظ سے ہم جس حد تک اپنے کسی بڑے پر اعتماد کرتے ہیں اس حد تک اعتماد کر کے ایک سسٹم کو لے کر کے چلتے ہیں, اور وہ سسٹم اگر قرآن و سنت و منہج صحابہ کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے, اس کے مطابق چلتا ہے, تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك